پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ملک میں پہلی بار کی ہیں. پہلی بار تو میں پتہ نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں، لیکن انوکھی ضرور ہے. مثال کے طور پہ پہلی قومی سلامتی پالیسی جو کل اناؤنس کی گئی، اس سے پہلے چینی بحران پر تحقیقاتی رپورٹ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے کی اور پھر اس کو سامنے بھی لے کر آئے. پیٹرولیم بحران پر تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی. لیکن یہ اپنی جگہ پر باتیں اور کچھ ایسی باتیں. مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں اکثر منسٹرز اس گورنمنٹ کے اس بات کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کسان کو بڑا خوشحال کر دیا، لیکن ابھی ہم ایک دو دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کھاد لینے کے لیے کسانوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. مطلب کہ انہیں کھاد چاہیے اپنی فصل کے لیے اور وہ لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ انوکھا کام انہوں نے کیا. پھر پیٹرولیم ڈیلرز نے کچھ عرصہ پہلے کہا جی ہمارے مارجن میں 6% اضافہ ہونا چاہیے. وقت پر ان سے مذاکرات ہوئے نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہڑتال کی تو پیٹرول پمپس پر لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. پھر رمضان کے دنوں میں سستی چینی اور سستا آٹا لینے کے لیے بھی ہم نے قطاریں لگی ہوئی دیکھی ہیں اس دور حکومت. پھر گورننس کا یہ حال ہے کہ ایل این جی کارگو وقت پر بر وقت منگوائے نہیں گئے اور گیس نایاب ہوگی، اور پھر جب منگوائے گئے تو پھر وہ مہنگے منگوائے گئے، اور مہنگے منگوائے گئے تو بحران زور پکڑ چکا تھا اس ٹائم تک. اور پھر شوکت ترین صاحب نے یہ ایڈمٹ بھی کی. دیکھیں جی گیس شارٹ ہے، ہم جیسے جاتے ہیں لینے کے لیے تو وہ تو مہنگی ہے، لیکن ٹھیک ہے لے تو رہی ہے. تو اس کے بیچ میں اب انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس کا تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ میں جو کہ کچھ کارگوز ہمیں لے لینے چاہیے تو وہ ہم نے لیے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے جتنے بھی سفیر ہیں ہمارے مختلف ملکوں میں، اور بڑے آنریبل لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سول سروس میں جو فورن سروس میں جاتے ہیں میں نے دیکھے بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، اور ڈپلومسی کیونکہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، ان سے اظہار خیال کیا اور ان کی عدم کارکردگی، ان کی جو کارکردگی ہے اس پر عدم اطمینان کیا. اور وہ ساری گفتگو ٹیلی ویژن پر نشر ہوگی. بعد میں وزیر اعظم صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ ایسے ٹیلی ویژن پہ نشر ہونا نہیں چاہیے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر بعد میں عمران خان صاحب کور بھی کر لیتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ خزانہ جو کہ وہ ہم سنتے تھے کہ اسد عمر صاحب پوسٹر بوائے اور ان کے پاس بڑا زبردست کوئی پلان ہے، لیکن جب ان کو وزارت خزانہ سونپی گئی تھوڑی دیر بعد حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے. حفیظ شیخ صاحب گئے، پھر حماد اظہر 16 دن کے لیے آئے، وفاقی وزیر خزانہ بن کے بیٹھے، اور اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب آئے. یعنی کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. اور وزیر پیٹرولیم جب تھے غلام سرور صاحب تو گیس صارفین سے اربوں روپیہ اضافی چارج کر لیا گیا. اب اس کے اوپر جب شور ڈلا تو سزا کے طور پہ غلام سرور صاحب سے وہ وزارت لے لی گئی، لیکن بعد میں انہیں وزیر ہوا بازی بنا دیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ گیس کی اوور بلنگ کے حوالے سے فٹ کی گئی آپ کی بلنگ کو. اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے، پرائم منسٹر کو آپ کے درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتے. اچھا پھر ویورز یہ بھی ایک انوکھی گورننس ہے کہ وزیر کو سزا دی جاتی ہے اور وزارت سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسے کوئی دوسری وزارت سونپ دی جاتی ہے. وہ دوسری وزارت میں جو اس نے کرنا ہے، جن کے لیے کام کرنا ہے، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر کچھ ہے. یہ غلام سرور صاحب کو وہاں سے ہٹایا، پھر وزیر ہوا بازی لگایا. اب وہ پی آئی اے کا پلین کریش کیا، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اور اس کے بعد غلام سرور صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں چلا گیا کہ پی آئی اے کی، جس سے پی آئی اے کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی کہ 262 پائلٹس جو ہیں پی آئی اے کے، ان کے لائسنس جعلی ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ بول دیا غلام سرور صاحب. اور جی پی آئی اے کو اپنا وقت ڈال گیا، جو پہلی سروائیول کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا. یورپ میں پی آئی اے کی فلائٹس پر پابندی لگ گئی، ساکھ پوری دنیا میں متاثر ہو گئی. اس کے بعد 141 پائلٹس کے لائسنس معطل کیے گئے، اور پھر انکوائری کے بعد پتہ لگا نہیں ان میں سے 110 ٹھیک ہے، ان کو بحال کیا گیا. تو وہ 262، پھر 141 اور پھر 110. تو یہ وزیر ہوا بازی نے کیا اور اس پر بھی غلطی کا اعتراف کیا گیا. یا ابھی پی آئی کی رپورٹ دبا دیں. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر
کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے. جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا. جب مجھے پتا چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی, کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا, نہیں وہ ہماری غلطی تھی. پھر منسٹر فوڈ سیکیورٹی تھے خسرو بختیار صاحب, اور چینی اسکینڈل کی تحقیقات ہوتی ہیں اور رپورٹ میں ان کا بھی نام آتا ہے, اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر انہیں وزیر بنا دیا جاتا ہے اقتصادی امور کا. تو یہ جو ایک روش ہے, انوکھی گورننس ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ادویات کا جب سکینڈل آیا تو عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ وزیر تھے صحت کے, اور جب 400 گنا ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ایک مسٹری بنی کہ یار یہ ہوا کیا ہے, میڈیا پہ بھی بات ہوئی تو انہیں بھی وہاں سے ہٹا دیا. لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری عامر کیانی صاحب, میڈیسن کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ کوتاہی جو کہ جس لیول پہ بھی ہوئی, ان کے آفس کے لیول پہ ہوئی یا نچلی سطح پہ, اس کا تعین کرنا جو ہے وہ انٹرنل ایک میکنزم بنا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر, اسٹیٹ بینک جس کو ابھی خود مختار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ اس سے بورو نہیں کر سکے گی جو کہ پہلے کر سکتی تھی, اور اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیا جائے گا اور کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. وہ پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے صحیح ہو, کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ ماڈل چل بھی رہا ہے جہاں پہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہوتا ہے. بٹ ود دس کائنڈ آف